السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج کے اس ولاگ میں سب سے پہلے آپ کو ایک کہانی سناؤں گا۔ کہانی ہے گلیلو کی، جو ایک مشہور سائنسدان ہے۔ گلیلو جرمن سائنسدان تھے اور وہ پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے یہ نظریہ دیا کہ دنیا سورج کے گرد گھومتی ہے، سورج دنیا کے گرد نہیں گھومتا۔ جب انہوں نے یہ نظریہ دیا تو اس وقت کی عدالت نے ان کو طلب کیا اور حکومت نے ان کو طلب کیا اور کہا کہ یہ نظریہ تو اس وقت کے بائبل اور ریاستی نظریات کے برخلاف ہے اور اس سے متصادم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بغاوت کے مرتکب ہوئے ہو۔ تم اگر اپنی جان کی امان چاہتے ہو تو اس نظریے سے کنارہ کشی اختیار کرو اور برات کا اعلان کرو۔ گلیلو اپنی جان بچانے کے لیے راضی ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں اپنا نظریہ واپس لیتا ہوں، سورج دنیا کے گرد گھومتا ہے، دنیا سورج کے گرد نہیں گھومتی۔ کیس ختم ہو گیا، اس کو رہا کر دیا گیا اور باہر آ کے اس نے یہ کہا، وہ کہتے سنا گیا کہ میں بولوں یا نہ بولوں، دنیا تو سورج کے گرد ہی گھومتی رہے گی۔ دوسرا ایک اور کہانی میں آپ کو سنانا چاہوں گا، اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں، وہ ہے غالب کی کہانی۔ بہادر شاہ ظفر کے دور میں ایک درباری شاعر ہوتے تھے ذوق، اور وہ بازار میں گھوم رہے تھے۔ غالب نے ان کو دیکھا اور غالب نے ان کو دیکھ کے کہا کہ ایک طنزیہ اور شرارتاً ان کو کہا کہ پھرے ہے شاہ کا مصاحب، بنا ہے شاہ کا مصاحب، پھرے ہے اتراتا۔ ذوق کو یہ بات بہت ناگوار گزری، وہ بہادر شاہ ظفر کے پاس گئے اور غالب کی شکایت کی اور کہا کہ آپ کے درباری ایک اہلکار کو غالب جو ہے وہ طنز کا نشانہ بنا رہے ہیں کلم کلا، غالب کو بلایا جائے، ان کو سزا دی جائے۔ غالب کو بلایا گیا اور وہ سمجھ گئے کہ چونکہ انہوں نے ایک حکومت کے اہلکار کے خلاف بات کی ہے تو ان کو سزا دی جائے گی، تو انہوں نے کہا کہ میں تو اپنی غزل کا شعر پڑھ رہا تھا اور غزل یہ تھی کہ بنا ہے شاہ کا مصاحب، پھرے ہے اترا تھا، اور اس شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ یہ کہہ کے غالب تو بچ گئے، لیکن آپ کو یہ کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آزادی اظہار رائے کی اہمیت کے بارے میں آپ کو انفارم کر سکوں کہ پرانے دور میں آپ اپنی ریاستی جو نظریات تھے یا حکومتیں تھیں ان کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے تھے۔ اور اس کے بعد جب زمانہ ترقی کرتا گیا اور آزادی اظہار رائے کی اہمیت راسخ ہوتی گئی تو ملکوں نے اور حکومتوں نے اور ریاستوں نے آزادی اظہار رائے کو بیسک ہیومن رائٹس کنسیڈر کرنا شروع کیا۔ پرٹیکولرلی امریکن کانسٹیٹیوشنز کے اندر جو 5 آزادیاں دی گئی تھیں ان کے بعد دنیا نے اس کو اڈاپٹ کرنا شروع کیا، اور سائنس نے اور نظریات نے اور جو سوشل اور سائنٹیفک ترقی ہوئی مغرب میں، اس کی بہت بڑی وجہ آزادی اظہار رائے تھی، کیونکہ جب آپ آزادی اظہار رائے کی آپ ہوتی ہے آزادی، تو لوگ نئے نظریات، نئے آئیڈیاز، نئے خیالات عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اس سے خیالات کی ترقی ہوتی ہے، اس سے معاشرے کی ترقی ہوتی ہے۔ جو ایک وہی دقیانوسی خیالات یا پرانے نظریات جو حقیقت سے تعلق نہیں رکھتے، ان کے خلاف جب مناظرہ نہیں ہوگا، ان کے خلاف بات نہیں ہوگی یا ان کا انالیسس نہیں کیا جائے گا، آبجیکٹیو انالیسس، جب تک عوام یا میسز کو نئے خیالات کو اڈاپٹ کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو اسی لیے آج کے اس دور میں آزادی اظہار رائے بہت ہی امپورٹنٹ سمجھی جاتی ہے کسی بھی مہذب معاشرے کے لیے، اور جمہوریت کے لیے آزادی اظہار رائے بیسک اس کا جزو ہے، کیونکہ جب آپ کو اپنی مرضی کی بات کرنے کی آزادی نہیں ہوگی، آپ کو اپنی مرضی کی حکومت چننے کی آزادی کیسے مل سکتی ہے؟ یہ ساری بات کرنے کے بعد میں ایکچوئل کے آج اصل مدعے پہ آتا ہوں، جو عمران ریاض کی گرفتاری ہے۔ عمران ریاض کو 2 دن پہلے گرفتار کیا گیا، ہتھکڑیاں لگا کر عدالت میں پیش کیا گیا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ چونکہ انہوں نے آرمی کے خلاف یا حکومت کے خلاف بات کی، اسی لیے ان کو غداری کی ان کے خلاف FIR کٹی، ان کو پکڑا گیا۔ جب سے عمران خان کی حکومت ختم ہوئی ہے، بہت سارے لوگوں نے یہ پرسیپشن، بہت سارے صحافیوں نے یہ پرسیپشن بنانے کی کوشش کی ہے کہ عمران خان کی حکومت کو اسٹیبلشمنٹ نے ختم کیا ہے، اور اسی لیے وہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بہت زیادہ ووکل ہیں، ان کے خلاف بہت زیادہ ووکل ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ آزادی اظہار رائے کو جواز بنا کر اپنی مرضی کی ساری باتیں کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب میرے مطابق یہ ہے، جو بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ آزادی اظہار رائے تیز تر انصاف کے سسٹم کے بغیر کسی کام کا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جن معاشروں کے اندر آپ کو آزادی ہوتی ہے اپنی رائے کا اظہار کرنے کا، وہاں کا انصاف کا نظام بہت زیادہ فنکشنل ہوتا ہے اور اس کے اوپر عوام کا اعتماد ہوتا ہے کہ اگر آپ
سب کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور الزام لگا رہے ہیں اور اس کی کردار کشی کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں آپ حد تک عزت کر رہے ہیں، ان کے شہرت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو سامنے والے بندے کو جو متاثرہ فریق ہے اس کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ عدالت میں جا کے اس چیز کو ثبوت کی ڈیمانڈ کر سکے کہ آپ نے میرے خلاف ایک بات کی، اس کا کیا ثبوت ہے، اور اگر بات کرنے والا ثبوت پیش نہیں کر پر ایک پینلٹی ہونی چاہیے اور سزا ملنی چاہیے۔ پاکستان کر دی جاتی ہے، الزامات لگا دیے جاتے ہیں، لوگوں کی پگڑیاں اچھال دی جاتی ہیں، لیکن کبھی ثبوت فراہم نہیں کیے جاتے۔ عدالتوں میں جب آپ حد تک عزت کا دعویٰ کرتے ہیں تو دہائیاں لگ جاتی ہیں انصاف کے اصول میں۔ تو آزادی اظہار رائے پاکستان جیسے معاشرے میں جہاں پہ عدالتوں کا نظام بہت زیادہ فنکشنل نہیں ہے، مؤثر نہیں ہے، وہاں پہ آزادی اظہار رائے بہتری کے بجائے بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ اس سے لوگوں کو دوسروں کی کردار کشی کرنے کا موقع ملتا ہے اور وہ آزادی اظہار رائے کے اس خوشکن نعرے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے مرضی کا پروپیگنڈا کر کے لوگوں کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عمران ریاض کے الزامات صحیح ہیں غلط، اس کا فیصلہ ہمیں نہیں کرنا، لیکن ہم لوگوں نے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی آزادی بغیر رسپانسبلٹی کے نہیں دی جا سکتی۔ کسی کو بات کرنے کی حق حاصل اس وقت تک الزام لگانے کا حق نہیں ہے جب اس کے پاس ثبوت ہوں۔ آپ پبلک پلیٹ فارم پہ آپ عوام کے سامنے بیٹھ کر بات کرتے ہیں اور آپ کے پاس اگر اس کو پروف کرنے کے لیے، جس طرح آپ کو مشہور کیس بھی یاد ہوگا، وہ جو ایک اینکر پرسن تھے شاہد مسعود، انہوں نے بہت بڑا الزام لگایا تھا کہ ایک ریکٹ ہے اور پاکستان میں کام کر رہا ہے جو بچوں کو استعمال کر رہا ہے، اغوا کر رہا ہے، قصور کے حوالے سے ان کا تھا، اور بعد میں جب ان سے ثبوت مانگا گیا تو انہوں نے کوئی ثبوت نہیں دیا اور اس کے بعد ان کو عدالت نے جیل کی سزا سنائی، اور اس کے باوجود وہ آج بھی ایک اینکر پرسن بن کے ٹی وی پہ پروگرام کرتے ہیں، حالانکہ عدالت میں وہ سرٹیفائڈ جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں۔ یہ بہت انفارچونیٹ ہے۔ مہذب معاشرے کے اندر اگر آپ ایک دفعہ اپنے دعوے کو سچ ثابت نہیں کر پائے تو پبلک پلیٹ فارم پہ آپ کو بیٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی یا آپ کی کریڈیبلٹی لوز ہو جاتی ہے۔ چونکہ پاکستان میں کریڈیبلٹی کو بہت بڑی چیز نہیں سمجھا جاتا، عوام کی یادداشت بہت کمزور ہے۔ آج آپ ایک بات کریں، کسی پہ بڑا سے بڑا الزام لگائیں، آپ اپنی مرضی کے مطابق آپ الزام لگائیں اور آپ ثبوت نہ بھی پیش کر سکیں تو کوئی کسی آپ سے نہیں پوچھے گا آپ کے اگلے الزام کے بارے میں۔ تو یہ کچھ افسوسناک حقائق ہیں جو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے شیئر کروں، اور آزادی اظہار رائے کے بارے میں جو مسکنسیپشن ہے کہ آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، نہیں، آزادی اظہار رائے یہ نہیں ہے، آپ کو ثابت کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ ثابت نہیں کریں تو آپ کو الزام لگانے کا حق نہیں ہے بلکہ آپ سزا کے مستحق ہیں۔ آئی ہوپ کہ یہ سب چیزیں پاکستان کے اندر ہوں گی، امپلیمنٹ ہوں گی، انصاف کا بول بالا ہوگا، اور اگر ان کو غلط گرفتار کیا گیا ہے تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا، اور صرف اس بنیاد پہ کہ وہ تنقید کر رہے ہیں، نہیں، تنقید کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، تنقید کی جا سکتی ہے پالیسیز کے اوپر، ایک حد میں رہ کے، لمیٹیشنز میں رہ کے، کوئی ادارہ مقدس نہیں ہے، تنقید کرنی چاہیے، اسی سے بہتری کی صورت پیدا ہوتی ہے، لیکن الزامات لگانا بغیر ثبوت کے یہ ایک کوئی احسن اقدام نہیں ہے۔ تھینک یو گائز، اللہ حافظ۔